بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ ناپاک حرام اور پاک حلال برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی کیوں نہ معلوم ہو۔ تو اے عقل مندوں خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو۔ اے ایمان والوں ایسی چیزوں کے بارے میں رسول سے نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو، اور اگر ان کے بارے میں قرآن نازل ہونے کے وقت پوچھ بیٹھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، مگر تم کو برا لگے گا جو سوالات تم کر چکے۔ خدا نے ان سے درگزر کی اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں ایسے وقت کے پیغمبروں سے پوچھی تھیں، پھر جب تحمل نہ ہو سکا تو اس کے منکر ہو گئے۔ خدا نے نہ تو کوئی بحیرہ کنپھٹی اونٹنی مقرر کیا ہے، نہ صائبہ سانڈ، نہ وسیلہ جڑواں بچہ، نہ حام بوڑھا سانڈ، مگر کفار خدا پر خامخواہ جھوٹ موٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان میں کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ اور جو کچھ کہیں سو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہی ہوں نہ ہدایت ہی پائی ہو؟ اے ایمان والوں تم اپنی خبر لو جب تم راہ راست پر ہو
تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم سب کے سب کو خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تب اس وقت نیک و بد جو کچھ دنیا میں کرتے تھے تمہیں بتا دے گا. اے ایمان والوں، جب تم میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تو وصیت کے وقت تم مومنوں میں سے 2 عادلوں کی گواہی ہونی ضروری ہے. اور اگر تم اتفاقاً کہیں کا سفر کرو اور سفر ہی میں تم کو موت کی مصیبت کا سامنا ہو تو بھی 2 گواہ غیر مومن ہی صحیح. اور اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کچھ دام نہیں لیں گے، اگرچہ ہم جس کی گواہی دیتے ہیں ہمارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور ہم خدا لگتی گواہی نہ چھپائیں گے. اگر ایسا کریں تو ہم بے شک گنہگار ہیں. پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں دروغ گو سے گناہ کے مستحق ہو گئے تو دوسرے 2 آدمی ان لوگوں میں سے جن کا حق دیا گیا ہے میت کے زیادہ قرابت دار ہیں، ان کی تردید میں ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں. پھر وہ نئے گواہ خدا کی قسم کھائیں کہ پہلے 2 گواہوں کی نسبت ہماری گواہی زیادہ سچی ہے اور ہم نے حق سے یکسر منہ تجاوز نہیں کیا. ایسا کیا ہو تو اس وقت بے شک ہم ظالم ہیں. یہ زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ اس طرح پر آخرت کے ڈر سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا دنیا کی رسوائی کا اندیشہ ہو کہ کہیں ہماری قسمیں دوسرے فریق کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں. مسلمانوں، خدا سے ڈرو اور جی لگا کے سن لو، اور خدا بدچلن لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اس دن کو یاد کرو جس دن خدا اپنے پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امت کی طرف سے تبلیغ احکام کا کیا جواب دیا گیا. تو عرض کریں گے ہم تو چند ظاہری باتوں کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو خود بڑا غیب داں ہے. وہ وقت یاد کرو جب خدا فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ہم نے جو احسانات تم پر اور تمہاری ماں پر کیے انہیں یاد کرو. جب ہم نے روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری تائید کی کہ تم جھولے میں پڑے پڑے اور ادھیڑ ہو کر یکساں باتیں کرنے لگے، اور جب ہم نے تمہیں لکھنا اور عقل و دانائی کی باتیں اور توریت و انجیل یہ سب چیزیں سکھائیں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے چڑیا کی مورت بناتے پھر اس پر کچھ دم کر دیتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ چڑیا بن جاتی تھی، اور جب تم میرے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جس وقت تم بنی اسرائیل کے پاس معجزے لے کر آئے اور اس وقت میں نے ان کو تم پر دست درازی کرنے سے روکا تو ان میں سے بعض کفار کہنے لگے یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.